یہ باور کروایا گیا تھا کہ جناب یہ جو کنٹینٹ سرکولیٹ کر رہا ہے اسے مانیٹر کریں، اسے ختم کریں، ان سائٹس کو بلاک کریں، لیکن گوگل ان سائٹس کو بلاک نہیں کر رہا تھا، اس کنٹینٹ کو مانیٹر نہیں کر رہا تھا۔ تو ایٹ دی اینڈ الٹیمیٹلی رشیا نے گوگل کو $98 ملین کا فائن کر دیا۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، اور میں ہوں آپ کا میزبان غالب سلطان۔ ناظرین رشیا کی جانب سے گوگل کو $98 ملین کا فائن کیا جا چکا ہے، اور اس تناظر میں پیوٹن انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ گوگل کی جانب سے کچھ ایسا کنٹینٹ سرکولیٹ کر رہا تھا جس سے رشیا کے داخلی معاملات میں مداخلت سی ہو رہی تھی، اور ان کا سوشل فیبرک برباد ہو رہا تھا، وائلنٹ سپیچز تھیں، اور ڈرگز کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر دیا جا رہا تھا۔ اور پیوٹن انتظامیہ کی جانب سے گوگل کو بارہا یہ باور کروایا گیا تھا کہ جناب یہ جو کنٹینٹ سرکولیٹ کر رہا ہے اسے مانیٹر کریں، اسے ختم کریں، ان سائٹس کو بلاک کریں، لیکن گوگل ان سائٹس کو بلاک نہیں کر رہا تھا، اس کنٹینٹ کو مانیٹر نہیں کر رہا تھا۔ تو ایٹ دی اینڈ الٹیمیٹلی رشیا نے گوگل کو $98 ملین کا فائن کر دیا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل فیس بک کو بھی پیوٹن انتظامیہ کی جانب سے $27 ملین کا فائن ہو چکا ہے، اور اس سے مزید اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ٹویٹر کو بھی پیوٹن انتظامیہ کی جانب سے $40,000 کا فائن ہو چکا ہے۔ اور مزید آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ٹیلی گرام، لنکڈ ان اور ڈیلی موشن جیسی سائٹس بھی رشیا نے بلاک کر دی تھی۔ اس کے علاوہ 6 VPNs بھی رشیا نے بلاک کر دیے ہیں، اور بہت ساری ویب سائٹس تھیں جو کہ رشیا کے اپوزیشن لیڈر نوالنی کو سپورٹ کرتی تھیں، اس کی فیور میں تھیں، پرو نوالنی ویب سائٹس تھیں، ان کو بھی رشیا کی جانب سے بلاک کر دیا گیا ہے۔ اب پیوٹن انتظامیہ کے ان سبھی ایکشنز کے تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سائٹس کی جانب سے پیوٹن کو کوئی خطرہ نہیں تھا، ایسا کوئی کنٹینٹ سرکولیٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اس سے پیوٹن کے اور رشیا کے داخلی معاملات میں کوئی نقصان نہیں کیا جا رہا تھا، کوئی سوشل فیبرک برباد نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف امریکہ کو نقصان پہنچانا تھا اور امریکہ کو آنکھیں دکھانا تھا، تاکہ امریکہ جس طرح یوکرین کے معاملے کے اوپر رشیا کو تنگ کرتا ہے، اسی طرح سے رشیا امریکن کمپنیز کو تنگ کر کے امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ تو یہ صرف آنکھیں دکھانے کے لیے رشیا کا ایک سٹیپ تھا کہ جو تواتر سے ڈیفرنٹ کمپنیز کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے اور انہیں فائن کر کے یہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ یوکرین کے معاملے نے ان دونوں ممالک کے درمیان تناؤ میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے، جیسا کہ گیس کے معاملے کے اوپر بڑا ایک تناؤ پیدا ہوا تھا۔ جو گیس رشیا پہلے یورپ کو دیتا تھا وہی گیس اب رشیا چائنا کو دے رہا ہے۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور اس سے رشیا کو اپر ہینڈ کیسے حاصل ہوا، اور یورپ کیسے یوکرین کے معاملے کو لے کر رشیا کو بلیک میل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن رشیا نے خود کو اس ٹریپ سے بچا لیا۔ اس کی ساری ڈیٹیلز ہم اپنی ایک اور ویڈیو میں دے چکے ہیں، آپ ڈسکرپشن میں موجود اس ویڈیو کے لنک کے اوپر کلک کر کے ان سارے معاملے کی ڈیٹیل میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین گیس کے معاملے کے اوپر بھی یوکرین کا ایشو لنکڈ ہے، اور اسی وجہ سے یورپ اور رشیا کے درمیان تناؤ بڑا ہے۔ اب ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور گوگل کو دیکھ لیں تو اس کی بنیاد میں بھی یوکرین کو لے کر امریکہ اور رشیا کے درمیان جاری رسا کشی چھپی ہوئی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ رشیا اور امریکہ کے درمیان یوکرین کے ایشو کی وجہ سے بہت زیادہ تناؤ بڑھ رہا ہے۔ اور ناظرین حال ہی میں پیوٹن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانا یہ ان کی شان میں گستاخی کرنے کے مترادف ہے، اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ تو اس کا عمران خان صاحب نے اس بیان کا بہت زیادہ خیر مقدم کیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس بیان کا خیر مقدم کیا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل پیوٹن نے یہ بیان مسلمانوں کے دل جیتنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ امریکہ اور اس کے بیسٹ بڑی فرانس کو تنگ کرنے کے لیے اور اسے آنکھیں دکھانے کے لیے یہ بیان دیا ہے، تاکہ انہیں اس بات پر غصہ آئے اور انہیں اس بات کے اوپر ڈچ کروایا جا سکے۔ تو ناظرین اب یہ ساری جو کڑیاں ہیں، چاہے وہ گیس کا معاملہ ہو، چاہے وہ امریکن کمپنی کے اوپر بین کرنے کا معاملہ ہو، یا انہیں فائن کرنے کا معاملہ ہو، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کے معاملے میں پیوٹن کا آنا ہو، تو یہ کہنا ہے ماہرین کا کہ یہ سب جو پیوٹن کے یہ ایکشنز ہیں، اس کا مقصد یوکرین کے ایشو کے اوپر امریکہ کو آنکھیں دکھانا ہے اور اسے تنگ کرنا ہے۔ تو ناظرین یوکرین کے ایشو پر رشیا اور امریکہ کے درمیان یہ رسا کشی جاری ہے، اور ہم اس معاملے سے منسلک سبھی کڑیوں کو فالو کر رہے ہیں۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو بر وقت دی جائے گی۔
فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. اور اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ بھی ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.